بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، لیکچر نمبر 30 ہے، اور یہ سیکنڈ ایئر اردو کے لیے ہے۔ اور جو سبق ہم نے شروع کیا ہوا ہے وہ یہ شخصیت ہیں، ان کا لکھا ہوا ایک انشائیہ ہے۔ مصنف ڈاکٹر وزیر آغا۔ سبق چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ، صنف انشائیہ ہے، اور جبکہ ماخذ اس کا ہے پکٹنڈی سے روڈ رولر تک۔ ہم نے لیکچر نمبر 29 میں ڈاکٹر وزیر آغا کے حالات زندگی پڑھ لیے تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے ان کی غزل بھی پڑھی تھی، پھر کچھ اشعار اس سبق کے حوالے سے جو آپ کو تشریح میں اور جو دوسرے سوالات ہیں مشقی ان میں کام آئیں گے، وہ اشعار بھی ہم نے پڑھے تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس پورے سبق کا خلاصہ اس طریقے سے دیکھا تھا کہ اس کے مشقی سوالات بھی اس میں آ جائیں گے، تو خلاصہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا۔ انشائیہ کو دیکھا تھا، انشائیہ کسے کہتے ہیں اور انشائیہ میں کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے حل کر لی تھیں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والا لیکچر نہیں دیکھا، لیکچر نمبر 29 آپ سیکنڈ ایئر اردو کا دیکھ لیں، اس میں ہم نے اس سبق کے بارے میں جو چیزیں ابھی بتائی ہیں وہ ساری ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں، اس کے مشکل الفاظ کو دیکھیں گے، تشریح آپ سمجھ جائیں گے اس کسی بھی پیراگراف کی اگر آئی، اور ساتھ ساتھ جو اس کے 5 مشقی سوالات ہیں وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ حل کریں گے، اور 3 ایسے جملے ہیں جن کی وضاحت کرنی ہے وہ ہم حل کر لیں گے۔ تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ۔ پچھلے چند روز سے میرے گاؤں کی کچی سڑک کو پختہ کرنے کے لیے ایک روڈ رولر آیا ہوا ہے۔ یہ ڈاکٹر وزیر آغا خود بتا رہے ہیں، اور اپنی شخصیت کو انہوں نے اس انشائیے میں خود لایا ہے، اور انشائیہ اور مضمون میں یہ خاص فرق بھی یہی ہے کہ مصنف اپنی شخصیت اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے انشائیہ میں، جبکہ مضمون میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں سے آگے سوال نمبر الف شروع ہو گیا ہے۔ سوال نمبر الف کیا ہے، پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ روڈ رولر کی شکل و صورت کیسی تھی۔ تو یہاں سے آگے روڈ رولر کی شکل و صورت کے بارے میں ذکر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا خلاصے میں کہ یہ قوی الجثہ، مضبوط جسم کا، ڈینوساری یعنی ڈائناسور جیسا جاپانی پہلوانوں کی طرح ایک پہاڑ ہے۔ یہ جاپانی پہلوانوں کی طرح ایک پہاڑ ہے، مگر یہ گوشت کا پہاڑ نہیں، یہ تو کالے لوہے کا پہاڑ ہے۔ جس کا کام کیا ہے؟ جس کا کام ہے کچی خوشبودار زمین کے چہرے پر بجری کی تہ جمانا۔ تو روڈ رولر کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بجری کی تہ جماتا ہے۔ جب یہ ہمارے گاؤں میں داخل ہوا تو بچوں اور کتوں نے اس کا خوب سواگت کیا۔ سواگت کہتے ہیں استقبال کو۔ تو کیونکہ نئی چیز تھی، اور نئی چیز جب کسی گاؤں میں آتی ہے تو لازمی بات ہے کہ بچے اور خصوصاً کتے ان پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، بچے اس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو بچے تو اس کے بھاری بھرکم گول مٹول پہیوں پر سوار ہو کر تالیاں پیٹنے اور شور مچانے لگے۔ تو یہاں سے یہ ہے کہ اس کے گول مٹول پہیے بھی ہیں، جیسے کہ آپ اس جو ہے نیچے تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، اور میں نے اس دن بھی آپ کو تصویر بتائی تھی، تو اس میں گول مٹول پہیے آپ کو نظر آ رہے تھے۔ گول مٹول پہیوں پر سوار ہو کر تالیاں پیٹنے اور شور مچانے لگے۔ البتہ کتوں نے صرف بھونکنے تک خود کو محدود رکھا۔ بچوں نے گول مٹول پہیوں پر سوار ہو کر تالیاں بجائیں، شور کیا، لیکن کتے صرف بھونکنے لگے۔ مگر 2-3 روز ہی میں ان لوگوں کا جذبہ حیرت ماند پڑ گیا، اور اب یہ روڈ رولر سارا دن اپنے بوڑھے ڈرائیور کی میت، یعنی کہ اس کے ساتھ میں کمال آہستگی کے ساتھ سڑک پر آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، یعنی سڑک کو پختہ کرتا رہتا ہے۔ تو اس کے اوپر ایک بوڑھا ڈرائیور تھا جو اس کو چلا رہا تھا، کہ اس کی بات آئے گی۔ کہتے ہیں شام کو جب ڈرائیور اس پر رکھے ہوئے کمرے کو تالا لگا کر کہیں چلا جاتا ہے، اوپر جو کمرہ ہے بنا ہوتا ہے جہاں پر ڈرائیور، جس کو آپ ڈرائیونگ سیٹ کہتے ہیں، تو کمرے کی طرح ہوتا ہے، تو اس کو تالا لگا کر کہیں چلا جاتا ہے، تو میں اس کے پاس آ جاتا ہوں، ڈاکٹر وزیر آغا کہہ رہے ہیں، میں اس کے پاس آ جاتا ہوں اور اس عجوبہ روزگار یعنی اس عجیب چیز کو دیر تک دیکھتا رہتا ہوں۔ تو یہاں تک آپ نے یہ پڑھ لیا، اور اسی میں اس سوال کا جواب بھی، ہم سوال کو پڑھتے ہیں، جواب کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ روڈ رولر کی شکل و صورت کیسی تھی۔ ڈاکٹر وزیر آغا اپنے انشائیے چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ میں روڈ رولر کی شکل و صورت کے بارے میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ پچھلے چند روز سے میرے گاؤں کی کچی سڑک کو پختہ کرنے کے لیے ایک روڈ رولر آیا ہوا
اور اس کی شکل کی تفصیل درج ذیل ہے۔ شکل و صورت: یہ قوی الجثہ قدیم زمانے کے دیو ہیکل جانور ڈائنوسور یا جاپانی پہلوانوں کی طرح ایک پہاڑ ہے، مگر گوشت کا پہاڑ نہیں، یہ تو کالے لوہے کا پہاڑ ہے۔ اس کے پہیے بھاری بھرکم اور گول مٹول ہیں جو سڑک کو کوٹتے کوٹتے اب خاصے گھس چکے ہیں۔ ڈرائیور کے بیٹھنے کے لیے ان پہیوں کے اوپر ایک کمرہ بھی بنا ہوا ہے، وہ بھی پہیوں کی طرح خاصا پرانا ہو چکا ہے۔ کام کیا کرتا ہے؟ اس روڈ رولر کا کام ہے کچی خوشبودار زمین پر بجری کی تہ جمانا اور کچی سڑک کو پختہ کرنا، اور یہ کام وہ کافی عرصے سے اس علاقے میں کر رہا ہے۔ تو ایک سوال ہمارا حل ہو گیا، سڑک کو کوٹتے کوٹتے اب اس کے بھاری پہیے خاصے گھس چکے ہیں، ان پر فٹ کیا ہوا کمرہ بھی خاصا پرانا ہو چکا ہے۔ خدا جانے یہ روڈ رولر اب تک کس کس گھاٹ کا تیل پی چکا ہے کہ اتنا بوڑھا اور گھسا پٹا نظر آتا ہے۔ تو بتایا کافی پرانا روڈ رولر اور کس کس گھاٹ کا کس کس جگہ کا تیل پی چکا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی فیول سے چلتا ہے، اس کے بغیر تو نہیں چلتا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں لازمی بات ہے جیسے پیٹرول ڈیزل ڈالا جاتا ہے گاڑیوں میں، تو اس میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ تو اتنا بوڑھا اور گھسا پٹا نظر آ رہا ہے، پرانا ہو چکا ہے، اور اس کے پہیے بھی گھس چکے ہیں کافی۔ پرسوں یہ سوال میں نے اس کے بوڑھے ڈرائیور سے کیا تو وہ ہنسنے لگا، بولا اس اللہ لوک نے کہاں جانا ہے بابو جی، ساری زندگی اس علاقے میں دھونی رمائے پڑا رہا ہے۔ دھونی رمائی کہتے ہیں کسی جگہ آگ جلا کر سادھوؤں کی طرح بیٹھا رہنا، ٹھیک ہے۔ سادھو ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے دین میں ہم کہتے ہیں ولی اللہ ہو گیا، اولیاء ہو گئے، ذکر کرنے والے لوگ ہو گئے، اور جیسے چلا کاٹا جاتا ہے آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں، اس طرح ہندوؤں کے ہاں اور سادھو جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کسی جگہ پر آگ جلا کر اور وہاں پر بیٹھ کر جو اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ارد گرد بھی جو روڈ رولر ہوتا ہے، جب بھی آپ نے اس کو کہیں پر دیکھا ہو کسی سڑک پر، تو پاس کیونکہ وہ تارکول کی بھٹی سی ہوتی ہے، وہ نما اس میں آگ جلاتے ہیں، تو یہ اس کے پاس ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ ساتھ ساتھ کیونکہ سڑک کو پکا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کہا ہے کہ ساری زندگی اس علاقے میں دھونی رمائے پڑا رہا ہے، جیسے اس کے ارد گرد بھی آگ ہوتی ہے، اور جو ہے اسی طرح یہ وہاں پر پڑا رہا ہے جیسے کہ سادھو بیٹھے ہوتے ہیں۔ مگر جناب میں نے کئی روڈ رولرز پر کام کیا ہے اور گھاٹ گھاٹ کا یعنی جگہ جگہ کا پانی پی چکا ہوں۔ بوڑھے ڈرائیور کے یہ الفاظ سن کر مجھے خیال ہے کہ اصل مارکو پولو یا ابن بطوطہ جو ڈرائیور ہے، یہ دونوں سیاح ہیں۔ ابن بطوطہ تو قرون وسطیٰ کا مسلمان سیاح جس کے سفر نامے بھی ہیں، تو یہ دونوں سیاح ہیں اور پوری دنیا کا سفر کی خواہش رکھتے تھے۔ اور یہ بوڑھا ڈرائیور جو ہے تو کہا کہ یہ بوڑھا ڈرائیور تو اصل میں یہ اصلی سیاح ہے کہ انہوں نے اگر پوری دنیا کا سفر کرنا چاہا تو پھر کیسے کیا، تو اگر انسان اب کرے تو ہوائی جہاز کے ذریعے کرے گا، گاڑی کے ذریعے کرے گا، لیکن اس کے پاس گاڑی تو نہیں ہے، اس کے پاس ہوائی جہاز نہیں ہے، اس کے پاس ایک روڈ رولر ہے، اس کی رفتار بہت کم ہے۔ اگر اس رفتار سے اگر ہم روڈ رولر کو دیکھیں تو تب کہا ہے کہ اتنی کم رفتار اور اتنے دن میں اور اتنے زیادہ اس پر بیٹھے رہنا، اس لحاظ سے یہ اصل میں مارکو پولو اور ابن بطوطہ ہے جس نے روڈ رولر کی رفتار سے سیاحت کی ہے، نہ کہ اسپتازی کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑا، یہ کھڑ کھڑ چلتی گاڑی کی رفتار سے، تیز گاڑی کی رفتار سے سفر نہیں کیا، نہ تیز گھوڑے سے سفر کیا ہے۔ سو میں نے اس سے کہا کہ کبھی مجھے بھی اپنے ساتھ روڈ رولر پر بیٹھنے کا موقع دو۔ وہ خوش ہو کے کہنے لگا میں پچھلے 50 سال سے روڈ رولر چلا رہا ہوں، آپ پہلے شخص ہیں جس نے روڈ رولر پر بیٹھنے کی خواہش کی ہے۔ میں نے کہا کیا کروں، میں خواہش ہی کا تو مارا ہوں، یہ اصل بات یہاں پر ہے، میں خواہش ہی کا مارا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آخر میں اس کے مطابق ہی ایک جملہ آئے گا، تو خواہشات کا مارا ہوا ہوں۔ پروگرام طے پہ آ گیا۔ دوسرے روز میں روڈ رولر پر سوار ہو گیا۔ یہ کام اتنا ہی مشکل تھا جتنا کسی زمانے میں ہاتھی پر چڑھنا، مگر جس طرح آدمی ایک بار ہاتھی کے ہودہ کسے کہتے ہیں، وہ ہاتھی کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا، اس پر بھی ایک صندوق نما ایک چھت ہوتی ہے، اوپر ہوتی ہے ایسے جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے ہاتھی کے اوپر، تو اسے کہتے ہیں ہودہ۔ مگر جس طرح آدمی ایک بار ہاتھی کے ہودے میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کے دل کی انار کلی کھل جاتی ہے، یعنی وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ خود کو شہنشاہ جہانگیر سمجھنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اکبر اعظم کا بیٹا تھا جہانگیر، ٹھیک ہے، شاہ جہان کا باپ تھا شہنشاہ جہانگیر،
تو خود کو وہ شہنشاہ جہانگیر سمجھ لگتا ہے اور اس کے دل کی انارکلی کھل جاتی ہے، یعنی کہ وہ خود کو بادشاہ سمجھنے لگ جاتا ہے اور وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب میں روڈ رولر کے کمرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے بھی محسوس ہوا کہ میں زندگی کی کسی نئی سطح پر اٹھ آیا ہوں۔ تب ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ روڈ رولر چل پڑا۔ تو یہاں سے آگے ایک سوال بھی آئے گا کہ روڈ رولر کا سفر کیسا تھا، اس کی رفتار کیسی تھی، تو اس کے ساتھ ہی یہ سوال ہے، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پھر۔ تب ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ روڈ رولر چل پڑا، مگر تا دیر میں یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ چل پڑا ہے یا ابھی رکا ہوا ہے۔ تو وہ اس کی رفتار ہی ایسی ہوتی ہے روڈ رولر کی کہ یہ پہلی دفعہ اس ایسی چیز پر انہوں نے سواری کی تھی، تو اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ چل رہا ہے یا رکا ہوا ہے۔ یہ سڑک جس پر وہ کام کر رہا ہے نہر کے ساتھ ساتھ بنائی جا رہی ہے۔ میں نے روڈ رولر کی رفتار کا اندازہ لگانے کے لیے ایک نظر نہر کے پانی پر ڈالی۔ پانی کی سطح پر کسی پرندے کا ایک پر بہتا چلا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ روڈ رولر کے برابر سے گزرا اور گزرتا ہی چلا گیا، یعنی کہ محسوس ہی نہ ہوا کہ جیسے تیز رفتار گاڑی ہوتی ہے اس میں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے تیز چل رہی ہوتی ہے، کوئی چیز آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر وہ چیز صاف اس کو نظر آ رہی تھی۔ تو پھر اس کو دوبارہ شک ہو گیا، ایک بار پھر مجھے شک پڑا کہ روڈ رولر شاید ابھی چلا ہی نہیں ہے، مگر نہیں، وہ تو چل رہا ہے۔ وہ دراصل ٹھہراؤ اور رفتار کے عین درمیان کی حالت میں تھا۔ تو ایسی رفتار سے پہلی دفعہ ان کو وہ ایسی رفتار ملی ہے، تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھہراؤ اور رفتار کے عین درمیان کی حالت میں تھا، یعنی ایک زاویے سے دیکھیں تو ٹھہرا ہوا اور نظر آئے، اور دوسرے زاویے سے دیکھیں تو حرکت کرتا ہوا۔ مجھے اس سے پہلے ٹھہراؤ اور رفتار کے درمیانی وقفے کا کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا، اب یہ تجربہ ہوا تو میں کھل اٹھا، یعنی میں خوش ہو گیا کہ میں نے پہلی دفعہ یہ چیز دیکھی۔ تو روڈ رولر کس رفتار سے چل رہا تھا؟ سوال نمبر بے جواب ڈاکٹر وزیر اعلیٰ اپنے انشائیے چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ میں روڈ رولر کی رفتار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ روڈ رولر چل پڑا، مگر تادیر میں فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ چل پڑا ہے یا بھی رکا کھڑا ہے۔ رفتار کا اندازہ لگانا، یہ سڑک جس پر وہ کام کر رہا ہے نہر کے ساتھ ساتھ بنائی جا رہی ہے۔ میں نے روڈ رولر کی رفتار کا اندازہ لگانے کے لیے ایک نظر نہر کے پانی پر ڈالی۔ پانی کی سطح پر کسی پرندے کا ایک پر بہتا چلا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ روڈ رولر کے برابر سے گزرا اور پھر گزرتا ہی چلا گیا۔ ایک بار پھر مجھے شک پڑا کہ روڈ رولر شاید ابھی چلا ہی نہیں ہے، مگر نہیں، وہ تو چل رہا تھا۔ وہ دراصل ٹھہراؤ اور رفتار کے عین درمیان کی حالت میں تھا، یعنی ایک زاویے سے دیکھیں تو ٹھہرا ہوا نظر آئے، دوسرے زاویے سے دیکھیں تو حرکت کرتا ہوا۔ مجھے اس سے پہلے ٹھہراؤ اور رفتار کے درمیانی وقفے کا کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا، اب یہ تجربہ ہوا تو میں کھل اٹھا۔ تو ہمارے 2 سوال ہو گئے ہیں۔ تو گھنٹہ بھر کے لگاتار سفر میں ہم نے بمشکل 50 گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا۔ تو 50 گز کا فاصلہ گھنٹہ بھر، تو اس کا مطلب ہے رفتار بہت ہی کم تھی کہ روڈ رولر ایک گھنے درخت تک پہنچ گیا اور پھر پورے 15 منٹ اس نے درخت کے سائے کو پار کرنے میں لگا دیے۔ چنانچہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں درخت کے چھتری کی شکل یعنی گھنا درخت جو تھا اس کو بغور دیکھ سکوں۔ میں نے دیکھا کہ درخت کی شاخوں میں پرندے با اطمینان بیٹھے تھے۔ کوئی اور سواری ہوتی، مثلاً تانگا، اسکوٹر، ٹریکٹر یا ٹرک، تو وہ ڈر کر اڑ گئے ہوتے، لیکن روڈ رولر کی آہستہ خرامی نے انہیں قطعاً بالکل بے چین نہیں کیا تھا۔ انہیں پرندوں میں مجھے ایک بل بطوری کہتے ہیں چھوٹے الو کی مادہ، اپنے 3 نٹ کھٹ یعنی شوخ اور شرارتی نونہالوں بچوں کے ساتھ ایک شاخ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ماں بیٹے بڑی حیرت سے روڈ رولر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اتنے حیرت زدہ تھے کہ ان کے گول دیدے آنکھوں کے سوراخوں سے باہر نکل آئے تھے، کہ وہ گول آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور ایسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ ان کو محسوس ہوا کہ وہ سوراخوں سے دیدے گول باہر آ رہے ہیں۔ تب بل بطوری نے ہو کی آواز نکالی، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس بے لفظ بھاشا، یعنی کہ ایسے بے لفظ جملہ اور ایسی بے لفظ زبان کا مفہوم فی الفور میری سمجھ میں آنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ کہہ رہی ہو رفتار ہی انتشار ہے۔ رفتار ہی کیا ہے؟ انتشار ہے، کہ اصل خرابی جو ہے اس کی رفتار ہے۔ پرندوں میں الو کو فلاسفر کہا گیا ہے۔ یہاں پر ایک سوال نمبر جیم ہے، اور رفتار ہی انتشار ہے، یہ جملہ جو ہے آخر میں ہم پڑھیں گے، اس کا بھی ایک مطلب ہے، تو یہ سوال آخر میں حل کر لیں گے۔ ابھی سوال نمبر جیم دیکھتے ہیں کہ پرندوں میں الو کو فلاسفر کیوں کہا گیا ہے۔
آپ کو پتہ ہے کہ مغرب اور مشرق میں فرق کیا ہے؟ مشرقی ہم لوگ ہیں، مغرب یورپ ہے، تو فرق یہ ہے کہ مغرب اور مشرق میں مختلف چیزوں کو دیکھنے اور ان کی حیثیت کا تعین کرنے کے مختلف نقطۂ نظر اپنایا جاتا ہے۔ مشرق میں الو اور گدھے کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں مشرق میں الو اور گدھے کو، ٹھیک ہے، ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ تم ساری عمر گدھے ہی رہو گے، یا الو کیا کر رہے ہو، تو ہم اس کو ایسے لیتے ہیں اس لفظ کو کہ جس سے بیوقوفی مراد ہے۔ کسی کو بیوقوف کہنا ہو تو گدھا کہنا ہی کافی ہے، جبکہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا سے الو صاحب کی حیثیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ جبکہ مغرب میں الو کو اس کی خاموشی اور تنہائی کی وجہ سے دانائی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اسے فلاسفر کہا جاتا ہے۔ تو اس کی خاموشی اور تنہائی کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے یہ فلاسفر ہے۔ اسے بہت عقل مند پرندہ سمجھا جاتا ہے اور اس سے انتہائی عقل مندی اور دانائی کی امید کی جاتی ہے، جبکہ گدھے کو صبر، برداشت، تحمل اور بار برداری یعنی بوجھ اٹھانا کی علامت کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ جبھی تو امریکہ میں ڈیموکریٹ پارٹی کا انتخابی نشان بھی گدھا ہی ہے۔ تو یہاں پر مشرق کے لحاظ سے سوچ کچھ اور ہے، اور مغرب کے لحاظ سے وہاں پر کیا کہا جاتا ہے؟ پرندوں میں الو کو فلاسفر کہا گیا ہے۔ اس روز اگر الو صاحب بھی تشریف فرما ہوتے تو شاید مجھے دانائی کی کسی اور پرت یعنی کسی اور بات سے بھی آشنا کرتے بتا دیتے، مگر میں بیگم الو کی بات سے خاصا مطمئن تھا۔ ہماری مستورات تو کبھی بھولے سے بھی ایسی دانائی کا مظاہرہ نہ کریں۔ میں نے زندگی بھر ریل میں سفر کیا ہے یا پھر کار میں، دونوں سواریاں جب رفتار پکڑتی ہیں تو ہر شے اتھل پھتل یعنی ادھر ادھر ہو جاتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے ان کی رفتار ایک تیز چمکتی ہوئی دو دھاری تلوار کی طرح ہست کے سینے میں اتر گئی ہو، ہست زندگی کے سینے میں اتر گئی ہو، تیز کیونکہ چل رہی ہوتی ہیں، کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور ٹھہری ہوئی اشیاء زخمی ہو کر تڑپنے لگی ہیں۔ مگر میں نے نہر، پل یا کار میں سفر کرتے ہوئے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ ریل یا کار تو آگے حرکت کرتی ہے، جبکہ وہ اشیاء جنہیں ٹھوکر لگا کر کچی نیند سے بیدار کرتی ہے ایک عمل معکوس کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیچھے کی طرف اٹھ بھاگتی ہیں۔ عمل معکوس یعنی الٹا عمل۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ گاڑی میں آگے جا رہے ہوتے ہیں تو جو چیزیں آپ کو اس سائڈ اپنی طرف آپ اگر شیشے سے باہر دیکھیں تو وہ ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی الٹی طرف دوڑ رہی ہوتی ہیں۔ آپ آگے جا رہے ہیں اور وہ پیچھے کی طرف اس سائڈ پہ دوڑ رہی ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں عمل معکوس۔ درخت، ٹیلے، مکان، فیکٹری، پل، دریا اور نہریں، یہ سب ریل یا کار کی الٹی سمت اتنی تیز رفتاری سے بھاگتی ہیں کہ انسان جو ہے سوچتا ہے کہ شاید یہ گھر پر کوئی قیمتی شے بھول آئی ہیں اور اب جلد از جلد واپس جا کر اسے اپنے تحویل میں لینا چاہتی ہیں۔ تیز رفتار سواری پورے ماحول کو ہی لرزہ برآمد نہیں کرتی، یعنی لرزہ طاری نہیں کرتی، اسے ایک مسلسل تبدیلی سے ہمکنار بھی کر دیتی ہے۔ آپ کسی شے پر بھی نظریں جما نہیں پاتے، آپ کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ ابھی جو شے نظر کی گرفت میں آئی تھی وہ اب کہاں ہے؟ تو تیز رفتار گاڑی میں آپ کبھی بھی کسی چیز کو غور سے دیکھ نہیں سکتے۔ نہر کنارے کپڑے دھوتی ہوئی دیہاتی دوشیزہ، مکان کی چھت سے سڑک کو بے معنی نظروں سے دیکھتی ہوئی ایک بوڑھی عورت، چرپائی پر دراز ایک شخص اور چرپائی کو اٹھائے ہوئے دو آدمی، اونٹوں کی ایک لمبی قطار اور اونٹوں پر بیٹھے ہوئے سرخ و سفید بچے، کسی شے کو بھی بکانی، ساری چیزیں آپ غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں تو آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تیز رفتار گاڑی میں ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہر شے ایک لمحے کے لیے سکرین پر آتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ واقعی ہی تغیر کو ثبات ہے۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا بھی مطلب ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن تھوڑا سمجھ لیں کہ واقعی تغیر کو ثبات کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں تغیر ہے، یعنی ہر چیز ایک دفعہ آتی ہے اور اس میں تبدیلی آتی ہے، یعنی وہ غائب ہو جاتی ہے، اور زندگی اور کائنات کوئی ٹھوس بنیاد نہیں رکھتی۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی اور کائنات بھی چلے جانے والی چیزیں، انسان آتا ہے چلا جاتا ہے، زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے، کائنات میں چیزیں آئیں گی چلی جائیں گی، ایک دن کائنات بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس سے ہمیں محسوس ہوا یہ تو محض آنے جانے کا ایک سلسلہ ہے۔ مگر روڈ رولر پر بیٹھتے ہی، لیکن اب بتا رہے ہیں، دیکھیں پہلے بتایا کہ روڈ رولر پہ بیٹھنے سے پہلے میں تیز رفتار گاڑیوں پہ بیٹھا تھا، اس میں چیزیں میں دیکھ نہیں سکتا تھا، ہر چیز مجھ سے غائب ہو جاتی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ اس سے پتہ چلتا ہے واقعی تغیر کو ثبات ہے، ہر چیز جو ہے وہ آ کر چلی جائے گی۔ اب روڈ رولر پر بیٹھ کر ان کو کیا احساس ہوا، یہ سوال بھی ہے۔
ٹھیک ہے، سوال کو بھی دیکھیں گے۔ مگر روڈ رولر پر بیٹھتی ہے بالکل ایک نئے بہت یعنی دور کا احساس ہوتا ہے۔ روڈ رولر ارد گرد کی دنیا کو جگاتا تو ہے مگر اسے ہڑبڑا کر اٹھ بھاگنے پر مائل بالکل نہیں کرتا، یعنی ارد ادھر کی چیزیں جو ہیں وہ اس کو اٹھا کر وہ آرام سے، یعنی کہ تیز رفتار گاڑی میں اگر آپ دیکھیں تو تیز رفتار گاڑی جو ہے وہ ایک دم دوسری چیز کو جیسے اٹھا دیتی ہے، ہڑبڑا کر اچانک اٹھا دیتی ہے اور بھگانے کے لیے اس پر مائل کر دیتی ہے، تو روڈ رولر ایسے نہیں کرتا۔ یہی شاید اس کا اصل کمال ہے۔ دنیا اگر سوئی رہے تو سمجھو یہ ایک مردہ شے ہے، پتھر کی ایک سیل بھاری پتھر ہے، پتھر کی ایک سیل چٹان ہے، پتھر ہے، مگر جب یہ سیل ٹھوکر لگتے ہی اپنی آنکھیں آہستگی سے کھول دے اور میٹھی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگے تو سمجھو اب یہ ہست کا زندگی کا بے جان پھیلاؤ نہیں رہی بلکہ موجودگی کی ایک کھنکتی ہوئی کاش ٹکڑا بن چکی ہے۔ تو کہتے ہیں اسی طرح دیکھیں، اس سے پہلی بات انہیں محسوس ہوئی کہ زندگی دنیا کے سوئی رہے تو ایک مردہ شے ہے، لیکن اگر آپ اس کو آرام سے ٹھوکر مارے اور یعنی کہ آپ اس کو دیکھیں آرام سے، تیزی سے نہیں، ہر چیز پر آپ آہستگی سے اور آہستہ نگاہ ڈالیں، ہر چیز کو بغور دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی موجودگی کا احساس کروا رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ میں موجود ہوں۔ ہم نے کبھی زندگی میں ان چیزوں کا مطالعہ نہیں کیا کیونکہ ہماری زندگی ایک تیزی سے گزر رہی ہے، لیکن اب جب ہم زندگی کی رفتار کو کم کر دیں اور ہر چیز کو غور سے دیکھیں تو وہ ایسے بول رہی ہوگی آپ کے ساتھ کہ جیسے وہ کہہ رہی ہے کہ میں موجود ہوں، ہر چیز آپ کی طرف وہ بڑھے گی، آپ سے باتیں کریں گی۔ تو بس یہی اصل بات ہے کہ اس روز روڈ رولر پر بیٹھی مجھے موجودگی کا احساس ہوا، یعنی ہر چیز کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلی بار جو تعارف حاصل ہوا وہ اسی نوعیت کا تھا، موجودگی کا احساس۔ مجھے یوں لگا جیسے سامنے کی پہاڑیاں، نہر، درخت، پرندے اور کھیت جو نہ جانے کب سے رکے کھڑے تھے، یکا یک اپنے ہونے، اپنی موجودگی کا اعلان کرنے لگے ہیں۔ دیکھیں غور سے کیونکہ نظر آ رہی تھیں، یہ زندگی کی رفتار کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے تیز گاڑی پر سفر کیا تو کہا چیزیں تیز رفتاری کی وجہ سے میں دیکھ نہیں سکتا تھا، چیزیں آتی تھی اور غائب ہو جاتی تھی، لیکن روڈ رولر کی رفتار کم تھی، ہر چیز نظر آ رہی تھی۔ تو اس طرح اگر ہم زندگی کی رفتار کو کم کر لیں تو ہمیں ہر چیز واضح نظر آئے گی، ہماری زندگی میں سکون بھی آ جائے گا، ہمیں ہر چیز جو ہے اس کی حقیقت نظر آنے لگے گی۔ آج سے پہلے میں اکثر سوچتا رہا کہ اگر رفتار کم سے کم کی جا سکے تو ہست زندگی کے لباس کی بنت بنائی ہوئی میں جگہ جگہ سوراخ اور جھریاں نمودار ہو جائیں گی کہ ہمیں ہر چیز جو ہے واضح دکھائی دے گی، اپنی کمی کوتاہی، ٹھیک ہے، دوسروں کی اچھائی، ہر واضح چیز ہمیں دکھائی دے گی۔ مراقبے یا سمادھی، ٹھیک ہے، مراقبہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں اسلام میں مراقبہ کیا جاتا ہے، تصوف والے کرتے ہیں کہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کو اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کو لگا لینا اور زندگی میں اس دنیا کی ہر چیز کو اپنے سے دور کر دینا۔ اور سمادھی جو ہوتا ہے وہ ہندوؤں کے وہ بھی تصور جماتے ہیں، میں ڈوب جانے والی اپنی رفتار کو کم سے کم سطح پر لا کر شاید اسی سہانی خوبصورت کیفیت سے متعارف ہونے کے متمنی خواہش مند ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کی رفتار کو کم کر دیتے ہیں اور پھر ان کا تعلق جو ہے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اگر زندگی کی رفتار کو آپ تیز کرتے جائیں اور زندگی، تو پھر آپ کو اپنی زندگی کا نہیں پتہ چلے گا کہ میں خود کیا ہوں، آپ کو ہر چیز جو ہے وہ واضح نظر نہیں آئے گی بلکہ آپ اس دنیا میں گم ہو کر رہ جائیں گے۔ مگر آج مجھے یوں لگا جیسے موجودگی ہست کے رکے ہوئے بے جان وجود کا نام نہیں ہے، اور نہ یہ ہست زندگی جو ہے یہ مرکز پر یعنی قبر پر چڑھا ہوا ریشم کا ایک باریک معین غلاف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے ایک بے جان چیز ہے۔ زندگی تو اگر آپ دیکھیں اور ہر چیز کو آپ دیکھیں تو ہر چیز اپنے ہونے کا احساس دلا رہی ہے، بلکہ بجائے خود ایک پوری طرح گھندی ہوئی ایک بھرپور شے ہے زندگی، جس کی ایک اپنی شخصیت ہے، اپنا کردار اور اپنی رفتار ہے۔ تو ہر چیز واضح ہوتی ہے اگر انسان اپنی زندگی میں ادھر ادھر کی چیزوں کو اور اپنی زندگی میں ہر چیز کو وہ ہے ایک سطح پر دیکھے اور اس کا مطالعہ کرے اور اپنی زندگی کی رفتار کو کم کر لے۔ یہاں سے سوال بھی ہم نے دیکھ لیا، تو سوال ہم ساتھ ہی پڑھ لیں گے۔ مجھے روڈ رولر پر سفر کرتے ہوئے اب تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ تو یہاں پر ہی ہم 2 سوال دیکھ سکتے ہیں کہ مصنف نے روڈ رولر کی رفتار پر کن خیالات کا اظہار کیا۔
ڈاکٹر وزیر آغا اپنے شائع چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ میں جو ہے بہت پر مغز اور فلسفیانہ انداز میں یہ فلسفی بات ہوئی۔ اس موضوع کے چند انوکھے پہلو پیش کر کے خود پس منظر میں چلے گئے، جو کہ مندرجہ رفتار ہی انتشار ہے۔ پہلے کہا کہ بقول مصنف رفتار ہی انتشار یعنی زندگی میں مسلسل رفتار اور تیزی سے گھبراہٹ اور پریشانی جنم لیتی ہے اور سکون برباد ہو جاتا ہے۔ تیز رفتار سواری پورے ماحول کو صرف لرزہ برآمد نہیں کرتی بلکہ ایک مسلسل تبدیلی سے ہمکنار بھی کر دیتی ہے، جبکہ روڈ رولر ارد گرد کی دنیا کو جگاتا تو ہے مگر اسے ہڑبڑا کر اٹھ بھاگنے پر مائل بالکل نہیں کرتا۔ تغیر کو ثبات ہے۔ زندگی مسلسل تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، آپ کسی شے پر نظریں جما نہیں پاتے، ابھی جو شے نظر کی گرفت میں آئی تھی وہ دوبارہ نظر نہیں آتی۔ زندگی کا کوئی لمحہ قید کرنا اور روکنا کسی کے بس کی بات نہیں، کسی شے کو بھی بقا نہیں، ہر شے ایک لمحے کے لیے سکرین پر آتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ واقعی تغیر کو ثبات ہے اور یہ زندگی اور کائنات کوئی ٹھوس بنیاد نہیں رکھتی، یہ تو محض آنے جانے کا سلسلہ ہے کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ موجودگی کا احساس، روڈ پر بیٹھتی بہت ساری چیزوں کی موجودگی کا احساس ہو جاتا ہے جنہیں عام زندگی میں نظر انداز کیا جاتا ہے، جیسے سامنے کی پہاڑیاں، نہر، درخت، پرندے اور کھیت، اور نہ جانے کب سے رکے کھڑے تھے یکا اپنے ہونے اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگے ہیں۔ مصنف نے انشائیہ کا پورا حق ادا کرتے ہوئے اپنے داخلی تاثرات کو بڑی خوبصورتی سے خارجی دنیا سے جوڑ دیا ہے، اپنی ذاتی سوچ کو کائنات تک پھیلا دیا، اور مختصر یہ کہ اس انشائیہ میں داخلی اور خارجی پہلوؤں کا ایک بھرپور سنگم نظر آتا ہے۔ مصنف نے روڈ پر کتنی دیر سفر کیا؟ تو ڈاکٹر وزیر آغا اپنے انشائیہ چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ میں روڈ رولر پر اپنے سفر کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ مجھے روڈ رولر پر سفر کرتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ان 2 گھنٹوں کے سفر میں نے دیکھا کہ گھنٹہ بھر کے لگاتار سفر میں ہم نے بمشکل 50 گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ روڈ رولر ایک گھنے درخت تک پہنچ گیا اور پھر پورے 15 منٹ اس نے درخت کے سائے کو پار کرنے میں لگا دیے۔ چنانچہ مجھے موقع ملا کہ میں نے درخت کی چھتنات کو غور سے دیکھ سکوں۔ میں نے دیکھا کہ درخت کی شاخوں میں پرندے اطمینان سے بیٹھے تھے۔ کوئی اور سواری ہوتی مثلاً تانگا، اسکوٹر، ٹریکٹر یا ٹرک تو وہ تو ڈر کر اڑ گئے ہوتے، لیکن روڈ رولر کی آہستہ خرامی نے انہیں قطعاً بے چین نہیں کیا تھا۔ تو ہمارے سوال سارے ہو گئے ہیں، اب ہم آگے اس کو پڑھتے ہیں اور 3 جملوں کی وضاحت دیکھ لیں گے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ بابا جی مجھے اب اتار دیں، میں واپس گھر جانا چاہتا ہوں۔ ڈرائیور نے کہا کوئی بات نہیں، میں روڈ رولر پر آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے کہا شکریہ، مجھے ذرا جلدی گھر پہنچنا ہے۔ میں روڈ رولر سے اتر کر تیز قدموں سے گھر کی طرف روانہ ہوا، مگر اب میں ایک اور ہی شخص تھا۔ اب میرے لیے روڈ رولر ہست کا ایک انگ حصہ نہیں تھا بلکہ بجائے خود مختار سدا بہار دھڑکتی ہوئی سانس لیتی ہوئی موجودگی کا مظہر تھا کہ ہر چیز اس نے مجھے واضح کر دی تھی اور زندگی کا ایک نہایت اہم پہلو سکھا دیا تھا۔ تب میں سوچنے لگا کہ ہر خواہش کے اندر ایک خلا ہوتا ہے جسے وہ باہر کے وجود سے بھر لینا چاہتی ہے۔ خواہش ہے، اس کے اندر ایک خلا ہے، خالی جگہ ہے، اور وہ باہر کا وجود یعنی وہ خواہشات وہ اس سے بھر لینا چاہتی ہے، اور جب اسے بھر لیتی ہے تو اس کا سانس رک جاتا ہے، وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے۔ مگر روڈ رولر تو اندر سے خالی نہیں ہے، یہ تو ایک گھٹا ہوا ٹھوس ہر اعتبار سے ایک بھرپور وجود ہے۔ پھر اسے باہر کی کسی شے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک عجیب سا احساس تھا، اور پھر یکا میرے سینے کا خلا غبارے کی طرح پھول کر ایک ہمکتی بے چین خواہش میں تبدیل ہو گیا، اور میں سوچنے لگا کہ کاش میں بھی ایک روڈ رولر ہوتا۔ یعنی کہ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خواہشات کا مارا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور خواہشات انسان کی ہمیشہ جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، اور جب تک اس کو موت نہیں اس کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ تو یہاں پر بھی اسی چیز کا احساس کر رہے ہیں کہ میں تو ایک انسان ہوں اور میرے اندر خواہشات جنم لیتی ہیں، پھر وہ ایک خواہش جنم لیتی ہے تو وہ خواہش پوری ہو جانے پر دوسری خواہش آ جاتی ہے، اس کے پورے ہونے پر ایک اور خواہش آ جاتی ہے، تو خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ تو میں نے جب روڈ رولر کو دیکھا، ایک تو یہ بات جان لی کہ اس سے مجھے زندگی کا احساس ہوا کہ زندگی کو میں نے بالکل ایسی رفتار سے دیکھ لیا جس سے میں پہلے جو تھا اس رفتار سے میں واقف نہیں تھا، کہ اگر ہم زندگی کی رفتار کو کم کر دیں، ایک سکون کی حالت میں اپنے آپ کو لے آئیں، تو ہمیں ہر چیز واضح نظر آئے گی، اپنی برائیاں نظر آئیں گی، دوسروں کی خوبیاں نظر آئیں گی، اور ارد گرد کی ہر چیز ہمیں واضح نظر آنے لگے گی جو اپنے ہونے کا احساس دلا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ سبق بھی حاصل کر لیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس روڈ رولر کو دیکھا تو وہ ایک
ٹھوس چیز تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی خواہشات نہیں آ سکتی، بے جان چیز ہے۔ تو میرے اچانک میرے اندر یہ خواہش پوری ہو گئی کہ میں بھی ایک روڈ رولر ہوتا کہ میرے اندر بھی خواہشات پوری نہ آتی۔ تو ایک بہت ہی خوبصورت انشائی، ایک فلسفی جیسے کچھ باتوں کو بیان کرتے ہیں، تو ایک طرح سے ایک سفر روڈ رولر پر کرتے ہوئے، ایک تو سفر کے لحاظ سے ڈاکٹر وزیر آغا نے بہت ہی خوبصورت بات کر دی اس کی رفتار کو دیکھ کر، اور دوسرا اس کی جسم کو دیکھ کر بھی ہم اس کی چیزوں کو دیکھتے، اور انہوں نے اس کے جسم کو دیکھ کر ایک احساس دلا دیا کہ کاش میں ایسی چیز ہوتا کہ جس کی کوئی خواہشات نہیں ہوتی۔ تو ہم نے یہ 5 سوالات ہم نے پڑھ لیے، سبق بھی پڑھ لیے۔ آپ ان سوالات کو حل کرنے سے تشریح کافی حد تک آپ کی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے سوالات ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں، جس سے آپ کا سیاق و سباق بھی حل ہو جائے گا، آپ کا آپ کی سیاق و سباق کے ساتھ ساتھ متن کی تشریح بھی حل ہو جاتی ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ سوال ہم نے 5 پڑھ لیے تھے، خالی جگہ پر کریں، آپ دیکھ لیں، درج ذیل جملوں کی وضاحت کریں، یہ ہم پڑھتے ہیں، درج ذیل جملوں کو قواعد کے مطابق درست کریں، آسان ہے، اور رموز اوقاف لگائیں، یہ بھی آسان ہے۔ ہم درج ذیل جملوں کی وضاحت کرتے ہیں، رفتار ہی انتشار ہے، ایک جملہ، واقعی تغیر کو ثبات ہے، دوسرا جملہ، میں نے کہا شکریہ مجھے ذرا جلدی گھر پہنچنا ہے، تیسرا جملہ۔ تینوں جملوں کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ رفتار ہی انتشار کی وضاحت یہ کہ اس جملے کا مطلب ہے کہ زندگی میں مسلسل تیزی سے گھبراہٹ اور پریشانی جنم لیتی ہے، سکون برباد ہو جاتا ہے، رفتار ہی سب چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیتی ہے۔ رفتار ایک چمکتی ہوئی 2 دھاری تلوار ہے جو زندگی کے سینے میں اتر جاتی ہے اور زندگی بے چین اور منتشر کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس ٹھہراؤ میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے، انسان غیر یقینی کیفیت سے محفوظ رہتا ہے، ٹھیک ہے، تردد اور غیر یقینی کی کیفیت سے محفوظ رہتا ہے۔ بیٹا یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ یہ جملے اس طرح آ سکتے ہیں مشقی سوال میں بھی کہ رفتار ہی انتشار ہے، اس جملے کی وضاحت کریں، یہ واقعی تغیر کو ثبات ہے، اس جملے کی وضاحت کریں۔ تو یہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ دیکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ زندگی رکتی نہیں بلکہ تیزی سے آگے بڑھتی ہے، آج جو چیز جس حالت میں ہے کل اسی حالت میں نہیں ملے گی، واقعی تغیر کو ثبات ہے۔ وقت کے ساتھ تبدیلی کا عمل جاری ہے، بچہ جوان، جوان بوڑھا ہو جاتا ہے، باہر گرمی، گرمی سردی، سردی خزاں کی طرف بڑھتی ہے، ہر شے بس ایک لمحے کے لیے زندگی کی سکرین پر آتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تغیر کو ثبات ہے اور زندگی عارضی ہے، سکون محال ہے، قدرت کے کارخانے میں ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ میں نے کہا شکریہ مجھے ذرا جلدی گھر پہنچنا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ میں نے جب 2 گھنٹے روڈ رولر پر سفر کیا تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ میں نے گھر جانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا میں تمہیں روڈ رولر پر گھر چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے دل میں کہا کہ جس طرح یہاں تک آنے میں 2 گھنٹے لگے اس طرح واپس جانے میں بھی 2 گھنٹے ہی لگیں گے، اس لیے میں نے ڈرائیور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا میں خود پیدل چلا جاؤں گا کیونکہ مجھے ذرا جلدی گھر پہنچنا ہے، 2 گھنٹے روڈ رولر پر واپسی سے بہتر ہے کہ چند منٹ پیدل چل جاؤں۔ تو اس کے مراد یہ ہے کہ میں نے کہا شکریہ مجھے ذرا جلدی گھر پہنچنا ہے۔ تو یہ ہمارا سبق آج الحمدللہ پورا ہو گیا، چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ ایک خوبصورت انشائیہ جس کا ماخذ پنگ ڈنڈی سے روڈ رولر تک، اور یہ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر وزیر آغا۔ اس کی ہم نے سوالات کو دیکھ لیا، ہم نے اس کے خلاصے کو دیکھا، اس کے ہم نے مختلف وہ پہلوؤں پر نظر ڈالی۔ بیٹا آپ نے اس سبق کو غور سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کے معروضی سوالات بھی حل ہو جائیں، ساتھ ساتھ آپ نے ڈاکٹر وزیر آغا کی زندگی کو دیکھ کر بھی معروضی سوالات حل کر لیے ہیں، اس لیے ساتھ ساتھ آپ نے اس سبق کو 2-3 دفعہ آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو انتہائی آسان لگے گا اب یہ سبق، اور آپ سے کافی آپ کے معروضی سوالات MCQs حل ہو جائیں گے۔ تو بچوں یہ سبق ہمارا انشاءاللہ پورا ہو گیا، لیکچر نمبر 31 سے ہم انشاءاللہ نیا سبق شروع کریں گے۔ تو آپ نے محنت کرتے رہنا ہے، اس کی آپ مشق کریں، آپ 2-3 سوال لازمی اپنی کاپیوں پر اس طریقے سے لکھیں کہ ہر سوال 8 منٹ کے اندر کریں، اور ذہن میں رکھیں یہ 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے اس کو اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ لکھیں۔ میں نے پریزنٹیشن کے اوپر لیکچر دیا ہوا ہے، اور ابتدا میں نے آپ کو پورے پیپر کا پیٹرن بھی بتایا ہوا، اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ ویڈیوز میں جا کر اس چینل کی سب سے ابتدائی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، پریزنٹیشن کے اوپر میں نے بات کی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو آپ کو پتہ ہے متن کی تشریح کا سوال نمبر 2 ہوتا ہے، وہ بھی میں پوری طرح آپ کو کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، تو اس کو بھی آپ کو میں نے کہا ہے کہ آپ لازمی ایک سبق کے کسی پیراگراف کی تشریح لازمی کریں،
تاکہ اگر وہ آ جاتا ہے، لازمی بات ہے ایک سبق سے ہی آئے گا، تو وہ کسی اور پیراگراف سے بھی آ گیا لیکن آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ کی مشق ہوئی ہوگی، تو وہ سوال آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ یہ 8 نمبر کا سوال ہوتا ہے ایبٹباد بورڈ میں، کسی بھی متن کو دے دیا جاتا ہے اور اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ 25 منٹ میں کرنا ہوتا ہے آپ نے، تو اس لیے اس چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے کہ معروضی سوالات ایم سی کیوز 1 نمبر کا ہوتا ہے، 20 نمبر کل ہوتے ہیں، 20 ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ سیکشن بے جو ہوتا ہے وہ مختصر سوالات پر مبنی ہے، 13 میں سے آپ کو 10 سوالات کرنے ہوتے ہیں، ہر سوال کے 5 نمبر ہیں، ہر سوال کو آپ نے 8 منٹ میں کرنا ہے، کل 80 منٹ آپ نے اس سیکشن کو دینے ہوتے ہیں، اور یہ مشقی سوالات ہوتے ہیں جو قواعد سے آتے ہیں، جو نظم کی مشقی سوالات سے بھی آ سکتے ہیں، جو سبق کے مشقی سوالات سے بھی آ سکتے ہیں۔ پھر سیکشن نمبر جیم ہوتا ہے سیکنڈ ایئر میں، جس میں سوال نمبر 2 جو ہوتا ہے وہ متن کی تشریح، پیراگراف کی تشریح، 2 جزء آتے ہیں، ایک کرنا ہوتا ہے آپ کو، 8 نمبر کا ہوتا ہے، 25 منٹ میں کرنے ہوتے ہیں یہ سوال۔ اس طرح جو سوال نمبر آپ نے جو 3 کرنا ہوتا ہے، سوال نمبر 3 میں آپ نے کسی بھی نظم یا غزل کے اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے، یا نظم سے کرنی ہوتی ہے یا غزل سے کرنی ہوتی ہے، یہ بھی 8 نمبر کا ہوتا ہے اور آپ کو اس میں 25 منٹ دیے جاتے ہیں۔ اور آخری سوال آپ کو پتہ ہے سوال نمبر 4 مضمون کا ہوتا ہے، انشاءاللہ مضمون کی اوپر بات بھی کریں گے، مضمون کے لکھنے کا طریقہ بھی جانیں گے، اور آپ کو میں کچھ مضامین بتاؤں گا، کچھ اچھے جو ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے لکھے ہوئے، ان کو دیکھیں گے آپ کہ انہوں نے لکھے ہیں، امتحان جب ان کے امتحان تھے تو انہوں نے اس پر مشق بھی کی ہے، اور بڑے بڑے اچھے طریقے سے وہ مضمون لکھے گئے ہیں، تو اس پر بات کریں گے مضمون پر۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، 14 نمبر کا سوال ہے، اور اس کو آدھا گھنٹہ دینا ہوتا ہے آپ نے، اور بڑے خوبصورت مضمون لکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ اس میں سے زیادہ نمبر لے سکیں۔ تو بیٹا اس طرح آپ نے پورا پیپر اپنے ذہن میں رکھنا ہے، پورا پیپر، تاکہ جب بھی ہم کوئی سبق پڑھیں تو آپ کے ذہن میں وہ سوال دوڑ رہے ہوں، آپ اس کے جو ہے ہر چیز کو حل بھی کریں، قواعد کے اعتبار سے چیزوں کو بھی ڈھونڈیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے پیپر کے لحاظ سے لازمی سبق کو پڑھیں۔ آپ مرکبات بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ اسم فعل حرف بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ جملے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، اس میں جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، یہ چیزیں قواعد کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ پھر آپ علم بیان میں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ ڈھونڈیں، اشعار میں بھی آپ اور نثر میں بھی آپ دیکھیں، علم بدیع، صنعتیں ہیں مختلف جو آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھی ہیں، سیکنڈ ایئر میں آ رہی ہیں، ان کو ڈھونڈیں، یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی۔ پھر ساتھ ساتھ بچوں ایک اور ضروری بات کہ آپ مضمون ہے، انشائیہ ہے، اس کے لکھنے کا انداز دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ ہمارے بچے سبق پڑھ لیتے ہیں، مشقی سوالات آپ حل کر لیتے ہیں، سارا کچھ آپ کر لیتے ہیں، لیکن بچوں اردو ادب کے ساتھ آپ کی محبت اور اردو کا اگر جذبہ ہوگا اور آپ لکھاری بننا چاہتے ہیں، آپ خود کچھ لکھنا چاہتے ہیں، تو اس کی ٹیکنیک کو دیکھیں، اس کے اجزاء کو دیکھیں۔ اب مضمون کے اندر 3 اجزاء ترتیب سے ہوتے ہیں، تمہید، نفس مضمون، اختتامیہ۔ انشائیہ کا آپ نے پڑھ لیا، آزاد طریقے سے لکھا جاتا ہے لیکن شخصیت اپنی داخل کی جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہے اس کا طرز کیسا تھا۔ تو اسی طرح اگر آپ افسانہ پڑھیں، ناول کا حصہ پڑھیں، ڈرامہ پڑھیں، سفر نامہ پڑھیں، آپ خاکہ پڑھیں، آپ بیتی پڑھیں، آپ کوئی بھی صنف نثر پڑھیں، تو اس کی تہیت کو دیکھیں، اس کے طرز کو دیکھیں، اس کی ٹیکنیک کو جانیں، تاکہ کل کو آپ بھی اگر آپ کسی بھی جو ہے شعبے کے اندر ہیں لیکن آپ لکھ سکتے ہیں، آپ اپنے جذبات کا، احساسات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اس سے انسان کو ایک دلی سکون ملتا ہے۔ اس طرح اشعار میں آپ جب جائیں تو دیکھیں نظم کی ٹیکنیک کو، غزل کی ٹیکنیک کو، نظم کی جتنی بھی اقسام ہیں ان کو دیکھیں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے اس کے مشقی سوالات کے ساتھ ساتھ بیٹا آپ نے لکھاری بھی بننا ہے انشاءاللہ۔ مجھے جیسے موقع ملا میں ان چیزوں کے اوپر بات کروں گا، شاعری کے اوپر تو خصوصاً علم روز کا میں نے بتایا ہوا ہے کہ انشاءاللہ بات کریں گے، اور شاعری کو سیکھیں گے کہ شاعری کیسے انسان کر سکتا ہے۔ آسان ہے ایک انسان تو یہ کہ اس کا تخیل تو بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن آگے آپ کو چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں۔ تخیل تو قدرتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملتا ہے، وہ آپ کچھ بھی کر لیں وہ آپ خود نہیں بنا سکتے، یہ نہیں آپ کو ہو سکتا۔ تو اس طرح ہم کہتے ہیں نا شاعری خدا کی طرف سے ہے، قدرتی چیز ہے جو آپ کے ذہن میں آتی ہے، وہ تخیل ہے، لیکن ہم اس کے بعد ٹیکنیک کو سیکھ سکتے ہیں، ہم بحر کو سیکھ سکتے ہیں، ہم وزن کو سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ترنم کو لا سکتے ہیں، کچھ بحریں آسان بحریں ان کے اندر ہم شاعری کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے شاعری کو سیکھیں گے، اور ان نثر
میں جو جتنی بھی اصناف ہیں ان کے اجزاء کو بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان پر بات کریں گے کہ کیسے ان کو لکھا جا سکتا ہے۔ تو بیٹا یہ بہت ہی انشاءاللہ دلچسپ انشاءاللہ یہ چینل ہوگا آپ کے لیے، اور ان لیکچرز کے بعد میں 9th 10th کا بھی سلسلہ جاری کروں گا انشاءاللہ۔ 9th 10th کے لیکچرز بھی میرا ارادہ ہے میں سیکنڈ ایئر اور فرسٹ ایئر کے بعد کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کے مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ تو آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے، اور میرا صرف اور صرف مقصد اردو کی خدمت ہے، اور جتنا میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا اور جتنا میرے پاس علم ہے میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں تک پہنچاؤں۔ اسی طرح آپ بھی اس میں کنجوسی نہ کریں، جن لوگوں کے پاس علم ہے کوئی چیز وہ بتانا چاہتے ہیں تو وہ مجھے بھی بتائیں اور لوگوں کو بھی بتائیں۔ علم پھیلانے سے بیٹا بڑھتا ہے، علم کو جتنا آپ لوگوں تک پھیلائیں گے اللہ تعالیٰ علم میں برکت دیں گے۔ اور ساتھ ساتھ دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، کامیاب اللہ تعالیٰ آپ کو کر دیں، اور میرے لیے خصوصی دعا کرنی ہے، اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں اور اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نیا سبق لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں، آباد رہیں۔